بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالات سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابو الحسن امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقروا کبارکم وارحموا صغارکم وصلوا ارحامکم واحفظوا السنتکم وغضوا عما لا یحل النظر الیہ ابصارکم وعما لا یحل الاستماع الیہ اسماعکم. جناب سرور کائنات نے جیسا کہ بار بار عرض کیا کہ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبے میں ماہ رمضان کا تعارف کرایا اور اس میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا ایک خاکہ پیش کیا کہ تمہیں یہ کیا کرنا. یہ ذمہ داریاں کوئی ایسی نہیں تھیں کہ اسلام میں کوئی نہیں تھی. بڑوں کا احترام، بچوں سے پیار اور قرأت قرآن، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی کہ جو ماہ رمضان میں سے. لیکن ماہ رمضان میں تاکید اس لیے کی گئی کہ فائدہ اٹھا لو. ماحول گرم ہے، فضا سازگار ہے، شیطان قید ہوا ہے، عبادتوں کا اجر و ثواب و صلہ 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے. تمہاری نیند کو بھی عبادت کر دیا ہے، تمہارے سانسوں کو بھی عبادت کر دیا ہے. فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے، اور اتنا فائدہ اٹھا لو کہ اگلے 11 مہینے تم اس کے مطابق زندگی گزار سکو. جیسا کہ امام خمینی نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو آپ تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کریں وہ اتنی ہو کہ پورا سال آپ کو گناہوں سے روکے، پورا سال آپ کے کسی واجب کو ترک نہ ہونے دے. اسی لیے پروردگار ہے. اور پھر اس کا لطف و کرم دیکھیں آپ. ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ پروردگار اتنا اہتمام کرے ہمارے. کسی کالج میں، کسی تعلیمی ادارے میں، کسی یونیورسٹی میں جب کوئی انعام دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی میڈل دیا جاتا ہے تو کسی کارکردگی کے اوپر دیا جاتا ہے. کوئی غیر معمولی کام اس نے کیا ہوتا ہے تو اس کو کوئی انعام دیتے ہیں، میڈل دیتے ہیں. ہم نے کیا کیا تھا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے لطف و کرم کیا ہمارے اوپر کہ تمہیں فکر نہیں ہے، میں تمہیں مغفرت کے لیے دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے دسترخوان کے اوپر بلاتا ہوں. اور گناہ گار کو اتنا احترام سے اپنے طرف بلانا، دعوت دینا، اپنے دسترخوان پہ بلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت کی دلیل ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ جس کو بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دیں. وہ نہیں چاہتا ہے کہ جس کو پیدا کیا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے سزا دے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ جس کو پاک و طاہر بنایا تھا وہ گناہوں میں آلودہ ہو جائے. وہ چاہتا ہے اس کو پاک کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کا نتیجہ ہے. انبیاء کا بھیجنا، ائمہ معصومین کا بھیجنا، قرآن کا نازل کرنا، معجزات دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے لطف و کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ کسی طرح ان کی زندگی میں گناہ نہ ہو، ان کی زندگی میں نجاست نہ ہو، ناپاکی نہ ہو. لہذا پروردگار نے اس کا اہتمام کیا اور فرمایا کہ اپنے بڑوں پر
بڑوں کا احترام کرو، بچوں سے پیار کرو، اور صلہ رحم کو اختیار کرو کہ جس کے اوپر ہم نے کل گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد ایک اہم ذمہ داری کی طرف، اب دیکھیں ہے تو یہ انفرادی طور پہ کہ اپنی زبانوں کو قابو کرو۔ اگر آپ انسان کے اعضاء و جوارح کے اندر دیکھیں، سب سے زیادہ سپاہی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان کے لیے قرار دی۔ آنکھ ایک فقط پلک، ہاتھوں کا کوئی محافظ نہیں ظاہر، اس کے بعد ناک اسی طرح، پاؤں اسی طرح، کوئی ایک نہیں محافظ۔ لیکن جب آپ زبان کے اوپر آئیں تو 3 محافظ ہیں۔ ایک تو اس کے 32 سپاہی ہیں اس کے اطراف میں، ایک زبان 32 سپاہی اس کو کنٹرول کرنے والے۔ پھر اس زبان کے نیچے ایک لگام بھی ہے جس کو ظاہراً لقوہ بولتے ہیں، کہ جو اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا محافظ اس کا انسان کے ہونٹ اور لب ہے۔ یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ خاندان تو دور کی بات ہے، شہر کے شہر اور ملک کے ملک برباد کر دے اور تباہ کر دے۔ جیسا کہ آپ لوگ کہیں پر بھی لڑائی اور جھگڑوں کی اگر ابتدا کو دیکھیں، معمولی باتوں کے ذریعے ہوئی ہے۔ لقمان ایک جگہ خادم تھے، مالک نے کہا لقمان کو جاؤ یہ جانور لے جاؤ، مہمان آئے ہیں، اس کی سب سے اچھی چیز جو ہے وہ پکا کے لے کر آؤ۔ لقمان گئے، ذبح کیا، اس کا دل و زبان جو ہے وہ پکا کے لے آئے۔ مالک نے پوچھا پورا جانور میں تمہیں فقط یہ زبان اور دل سمجھ میں آیا؟ کہاں مجھے سب سے اچھا یہ لگا۔ اگلے مہینے ہفتے پھر مہمان آئے، مالک نے پھر لقمان سے کہا کہ لقمان جاؤ اس کی سب سے بری چیز پکا کے لے کر۔ لقمان پھر گئے، اس کی زبان اور دل پکا کے لے آئے۔ مالک بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ سب سے اچھی چیز بھی دل و زبان اور سب سے بری چیز بھی دل و زبان۔ پوچھا لقمان اس کا راز کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے کہ یہ دونوں اچھے بھی ہیں اور یہ دونوں برے بھی ہیں؟ تو لقمان نے جواب دیا کہ یہی دل و زبان ہے کہ جس کے ذریعے آپ پوری دنیا کو جنت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم نے اپنی بہترین گفتار کے ذریعے، شیریں زبانی کے ذریعے، نرم زبانی کے ذریعے، ایک جگہ پر میں نے ایک انقلاب برپا کیا اس سنگ دل لوگوں کے اندر کہ جو حیوان کے بدلے میں انسان کو بیچتے تھے، ان بدوؤں میں اور زمانہ جاہلیت کے اندر جن کا کلچر اتنا پست اور گھٹیا تھا کہ اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے، اس جیسے سنگ دل معاشرے کے اندر، جاہل معاشرے کے اندر توحید کے پیغام کو پھیلا دینا اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ پر قائل کر دینا، یہ کمال ہے پیغام، یہ زبان کا نتیجہ تھا۔ شیریں زبان جب بات کرتے تھے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی۔ مولا امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مل مربع یا ابو القاسم، غیرت مند کس کو بولتے ہیں؟ مولا نے فرمایا غیرت مند حفظ الدین، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرے، جو اپنے نماز کی حفاظت کرے، جو اپنے روزے کی حفاظت کرے، جو حرام و حلال کی حفاظت کرے، اس کو کہتے ہیں غیرت مند۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اعزاز النفس، غیرت مند وہ ہے کہ جو اپنی شخصیت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو آلودگی سے بچاتا ہے، ناپاکی سے بچاتا ہے، حرام سے بچاتا ہے اپنے آپ کو،
بری جگہوں سے اور بری صحبتوں سے اور برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، غیرت مند ہوئے. اس کے بعد فرماتے ہیں لین کنف، غیرت مند وہ ہے کہ جو ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کرتا ہے. زبان کے مسئلہ بھی غیرت کا مسئلہ ہے. غیرت مند کبھی چیخ چیخ کے باتیں نہیں کرتا. چیخ کے بات کرنا یعنی شکست کو قبول کرنا. لہذا فرماتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول. اس کے بعد کہا کہ لقمان سب سے بری چیز بھی دل و زبان. یہ کہاں اگر تم اس کو صحیح استعمال نہ کرو، دل سے فیصلے صحیح نہ کرو، دل سے نیتیں صحیح نہ کرو، زبان کو صحیح نہیں چلاؤ، برائی میں چلاؤ، پوری دنیا جہنم میں تبدیل ہو جائے گی. بس یہ زبان اور دل ہی ہے کہ جو دنیا کو جنت میں تبدیل کرتا ہے، اور یہ دل و زبان ہی ہے کہ جو دنیا کو جہنم میں تبدیل کرتی ہے. اگر آپ زبان کے اوپر مطالعہ کریں تو مولا امیر المومنین کے دو جملے بڑے حیران کن ہیں. ایک تو مولا فرماتے ہیں اللسان میزان الانسان، زبان انسان کا میزان و ترازو ہے. بولنے سے پتہ پڑ جائے گا کہ یہ کس کلیبر کا آدمی ہے. حتیٰ ہمارے دوست جو ہیں وہ تو بہت ہی اوپر کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جملہ سے اور گفتگو سے پتہ پڑ جاتا ہے اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کے ماں باپ کے طور طریقہ کیسا ہوگا، اس کا خاندان کیسا ہوگا. اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتا ہوں کہ دھیان سے بولا کریں. تمہارا ایک جملہ اور تمہاری ایک حرکت جو ہے وہ تمہارے پورے گھر کی ثقافت اور تہذیب کو بیان کر کے رکھ دے گی. ایک امیر المومنین کی زبان ہے نہج البلاغہ، کیا شاہکار. صحیفہ سجادیہ کیا شاہکار. الانسان معیار، میزان الانسان یا معیار الانسان. یہاں مولا امیر المومنین نے جو فرمایا انسان، الانسان مخبوء تحت لسان ہے. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب تک بولتا نہیں ہے اس کی ایک قدر و منزلت ہے، لیکن جب بولتا ہے تو اس کی ریٹنگ لگ جاتی ہے. آج پوری دنیا کے اندر انسان اپنے بولنے سے پہچانے جاتے. اچھے خطیبوں کو دیکھیں، اچھے اینکرز کو دیکھیں، اچھے خبر نگاروں کو دیکھیں، آپ لوگ اچھے مقررین کو دیکھیں، وہ اپنی زبان کی وجہ سے پہچانے. کئی لوگ ایسے ہیں خالی حوض میں انسان کو نہلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تولیہ پکڑو اپنے آپ کو سکھا بھی لو. کئی لوگ بیچارے بھرے ہوئے حوض کو بھی ثابت نہیں کر پاتے. یہ زبان کا کمال ہے. جیسا کہ مولا امام حسن نے مولا امیر المومنین کے دشمنوں کو اپنی زبان سے رحم کیا. خلاصہ یہ کہ زبان کو کنٹرول کریں اپنی، اس کو کہتے ہیں زبان کا روزہ. آنکھوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. لا یحل النظر الیہ، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے ان کی طرف نگاہ نہ کریں. یہ پریکٹس ہے ماہ رمضان میں. بری تصاویر، نامحرم، بعض اوقات ایک نظر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی. یہ ابن ملجم کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک عورت کے اوپر نگاہ جو ہے، اس کے جمال پر نگاہ جو ہے، اس نے علی کا قاتل اس کو بنا دیا. ایک نظر. کدھر وہ 2 مہینے پہلے علی کا بہترین صاحب تھا ابن ملجم، اور کہاں وہ علی کا قاتل ہو گیا. لہذا نظروں کا بڑی اہمیت ہوتی. بعض اوقات ایک نظر جو ہے انسان کو خدا سے اتنا دور کر دیتی ہے کہ اس کے پلٹنے کے لیے اس کو بڑی دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں. بڑی دعائیں کمیل بقول ہمارے استاد کے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں 1-2 مرتبہ دعائیں کمیل سے معاف نہیں ہوگے. اس کے بعد کیا ہے کہ ایسے چیزوں سے بھی اپنے کانوں کو روکو کہ جن کا سننے سے منع کیا. غیبت کو نہ سنو، یہ تمہارے دل کو چھنی کر دے گا. یہ تمہارے دلوں پر سے تاثیر کو ختم کر دے گا. پاپ میوزک، گانے، معذرت چاہتا ہوں میں
مقدس مہینہ ہے، لیکن میں کیا کروں، آپ لوگوں کو کہنے کے لیے مجبور ہوں کہ میوزک سننا، اور ایسا میوزک کہ جو انسان کے اندر آپے سے باہر کر دے، بہت سارے گناہوں کا سر چشمہ بنتا ہے، ان میں سے ایک شراب خوری اور ایک زنا ہے۔ یہ لوگ جو شرابیں پیتے ہیں، یہ جو راتوں کو بدکاریوں میں گزارتے ہیں، ان کا آغاز جو ہے وہ میوزک سے ہوتا ہے، ڈانس سے ہوتا ہے۔ جب وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس بدفعلیوں کو جا کر انجام دیتے ہیں۔ کانوں کو بچائیں، غیبتوں سے بچائیں، چغل خوریوں سے اس کو بچائیں۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اِيتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ اَيْتَامِكُمْ، یتیموں پر رحم کرو، یتیموں کے اوپر شفقت سے پیش آؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے بھی یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، تو تم دوسروں کے یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ بڑی گفتگو ہے قبلہ یہاں پر یتیموں کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم لوگ ہمارے معاشرے میں فقیر، مسکین، یتیم سب ایک ہی لائن میں، ایک ہی صف میں کھڑے کر دیتے ہیں، ایک ہی ردیف میں۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ فقیر کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں پر آج کل ماہ رمضان میں ہر کوئی اپنے آپ کو، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں یتیم ہوں، ہر ایک کو ایک ساتھ ہی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ لیکن فرق ہے، جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، فقیر اس کو کہتے ہیں جو کام کاج کرتا ہے لیکن اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا ہے اور سوال بھی نہیں کرتا کسی سے۔ یہ نہیں کہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن اس کے گھر کی ضروریات، اس کی زندگی کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، لیکن سفید پوش ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس درآمد کوئی نہیں ہے، اپنی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ بس ہاتھ پھیلانے والے کو مسکین کہتے ہیں، جس کے گھر کی ضروریات پوری نہ۔ بس ہر مسکین فقیر ہے، لیکن ہر فقیر مسکین نہیں ہے۔ یہ ہو گیا فقیر و مسکین۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اب ہمارے یہاں پر یتیم مظلومیت کے اور غربت کے معنوں میں آ جاتا ہے، بڑا یتیم ہے جی۔ او بھائی، اگر کوئی بچہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، وہ بھی یتیم ہو سکتا ہے۔ یتیم ہونا کوئی غربت کا نتیجہ نہیں ہے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو بلوغ کے حد پہ نہ پہنچا ہو، بالغ نہ ہوا ہو، اور اس کا باپ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی وہ باپ کی شفقت اور مہربانی سے محروم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ اب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یتیموں پر رحم کرو، یعنی یہاں پر ظاہراً وہ یتیم ہے کہ جس کے پاس ضروریات پوری کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، ورنہ یتیم تو وہ بھی ہے جو امیر ہے، لیکن جو پیغمبر اکرم نے کہا کہ یتیموں پر رحم کرو، یعنی وہ یتیم کہ جس کے پاس زندگی کے لیے، گزارے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو اب یتیم جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر اس کا تذکرہ ہوا ہے، میں ابھی اس طرف نہیں جاتا ہوں، کہ جیسے کہ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ تو آج میں ایک درد دل بھی تھوڑا میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزو، ہم نے اسلام کو خاص طور پہ ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے اندر، مجھے بڑا دلی تکلیف ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن کبھی بھی ہم نے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم کبھی اس گہرے سمندر میں اترے نہیں، ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ دیکھیں۔ اب دیکھیں آپ لوگ یہاں پر فقط ہے آج ہی یتیم ہے، بس اس کی مدد کر دو، جیسے کہ میں نے
فقیر کے اوپر اور مسکین کے اوپر میں نے عرض کیا تھا کہ فقط اگر میں اس ماہ رمضان میں اور کچھ بھی نہ کہوں، فقط اتنے کہہ دوں کہ جس طرح ہر بادشاہ کے دربار کے اندر دربان ہوتے ہیں، دروازے والے ہوتے ہیں، ان سے اجازت لے کر ان کو راضی کر کے بادشاہ کے پاس جایا جاتا ہے، پروردگار عالم کے دربار کے دربان یہ غریب ہیں. جب تک ان غریبوں کو خوش نہیں کریں گے، جب تک ان کو راضی نہیں کریں گے، ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. تو انہی مسائل میں سے ایک یتیم کا مسئلہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں اس کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے کہ خدا کی نظر میں کتنا عزت و کتنا محترم ہے یتیم، ائمہ معصومین کی نگاہ میں کتنا محترم. میں آپ لوگوں کی خدمت میں، اور وہ گھر کتنا محترم ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم کا احترام کیا جاتا ہے. اب ذرا یتیم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کسی یتیم کے ساتھ نیکی سے پیش آیا جائے. صوفے، ڈرائنگ روم، فرنیچر، یہ تو کوئی کسی گھر کی فضیلت کا معیار نہیں ہے. رنگ کیسا ہے، باغ کیسا ہے، فرنیچر کیسا ہے، کراکری کیسی ہے، گاڑی کیسی ہے، یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گھر کی. کہ اگر کسی گھر کی فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس گھر میں کسی یتیم سے نیکی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آج سے تقریباً کوئی 35 سال پہلے یا تقریباً میں نے 40 سال پہلے ایک واقعے کو پڑھا تھا. ایک مختصر سی کتاب تھی، اس کا نام تھا تازیانِ عشق. تازیانِ عشق، اس کے اندر یہ میں نے واقعے کو پڑھا تھا. لیکن کل جب میں یتیم کے اوپر مطالعہ کر رہا تھا تو شیخ بہائی کی کشکول میں یہ واقعہ جو ہے وہ مجھے مل گیا. تو میں نے سوچا میں اپنے روزہ داروں ناظرین کو یہ واقعہ سن. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیموں سے نیکی، پیار، محبت اور شفقت سے پیش آیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ بصرے کے اطراف میں ایک شخص رہتا تھا جو روز و شب شراب پیتا تھا. جوانی میں وہ مرا. اس کی ماں نے کہا کوئی اس کو دفنانے تو آئے گا نہیں. چند مزدوروں کو بلایا کہ اس کو اٹھا کے لے چلو، کہیں اس کو جا کے پھینک آئے. تو اس وقت جب میں نے کتاب میں پڑھا تھا تو خود اس بیٹے نے وصیت کی تھی ماں کو کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو دفنانا نہیں، یہ شہر کے باہر جو ایک گڑھا ہے اس کے اندر مجھے پھینک دینا. میں چاہتا ہوں میرے لاش کو جانور کھائیں، میں دفن ہونے کے قابل بھی نہیں. اس طرح شرمندہ تھا اپنے اس افعال پہ. تو جب وہ مر گیا تو اس کی ماں اس کو لے کر جا رہی تھی مزدوروں کے ساتھ. تو ایک درویش تھا راستے میں بیٹھا ہوا، وہ اٹھ کر آیا، کہا کہ کہاں لے کر جا رہی ہے اس کو؟ کہا میں اس کو پھینکنے جا رہی. کہا مجھے تو غسل و کفن کا اہتمام کیا. جب لوگوں کو پتہ پڑا کہ وہ درویش جو ہے وہی اس کے جنازے میں گیا، وہ بھی آہستہ آہستہ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے. ایک بڑا باشکوہ و شاندار جنازہ ہوا اس کا. جب سب کچھ ہو گیا تو اس درویش نے لوگوں کو کہا میں جب بیٹھا ہوا تھا تو مجھے الہام ہوا کہ یہ میرا بندہ ہے، جا کر اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرو. آ گیا. اب اس کے درویش نے اس کی ماں سے پوچھا اس نے آخر کون سا ایسا کام کیا تھا کہ خداوند عالم نے اس کے لیے اتنا اہتمام کیا؟ کہا میرا بیٹا پوری رات شرابیں پیتا تھا، لیکن جب
اذان صبح کا ٹائم ہوتا تھا، اپنے گناہوں پر شرمندہ اور پشیمان ضرور ہوتا تھا۔ افسوس آج کے لوگوں کے اوپر کہ گناہ بھی کرتے ہیں، معصیت بھی کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، نہ کوئی شرمندگی ہے، نہ کوئی پشیمانی ہے۔ 15 دن میں 25 انسان آٹا لیتے ہوئے کچل کے مر گئے، ان کو شرم و حیا ہے کسی کو؟ اتنے دل تمہارے مردہ ہو گئے؟ بیٹھ کے باتیں، ان غریبوں کو جا کے پوچھو کہ جن کے گھر کے ایک ایک دو فرد کس طریقے سے کچل کے مر گئے، بچے کچل کے مر گئے، ان کے ماؤں کے دلوں کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ شرمندگی نہیں ہے۔ یہ ایک جوان ہے کہ جو پوری رات گناہوں میں گزارتا ہے، لیکن صبح اذان کے وقت شرمندہ ہوتا ہے، پروردگارہ میں نے غلط کیا، شرمندہ ہوتا ہے۔ جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، کہتی ہے اس کی ماں کہ یہ نئے کپڑے پہنتا تھا اور اللہ کو یاد کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ اور کہا تیسری چیز، اس کے گھر میں 2 یا 3 یتیم ہمیشہ رہتے تھے کہ جن کی یہ خدمت کرتا تھا۔ اس وقت یتیم نے کہا کہ پروردگار عالم کو اس کے یہ تینوں کام کتنے پسند۔ ایک تو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے غلط کیا، اور دوسرا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور تیسرا ہر وقت 2 یا 3 یتیموں کو اپنے گھر میں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کو اس قدر بڑا مقام دیا، حالانکہ وہ پوری رات جو ہے وہ شراب کے اندر گزارتا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب تھوڑا روایات کو سنیں کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ان الیتیم اذا بکا احتزل بکا عرش الرحمن۔ عزیزو، کسی یتیم کو نہ رونے دیا کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی یتیم روتا ہے تو پروردگار عالم کا عرش جو ہے اس میں ایک لرزہ اور زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یتیم کا گریہ اور اس کا رونا عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ میں یہاں پر یتیم کے لیے میری نظر میں اتنی وزنی جو ہے روایت نہیں گزری جتنی میں اب پڑھنے لگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا بکا الیتیم وقع دموع فی کف الرحمن۔ یہ یتیم جب روتا ہے، اس کے جب آنسو گرتے ہیں، اس کا خریدار خدا ہے۔ پروردگار عالم یتیم کے آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیتا ہے۔ جب یتیم روتا ہے، پروردگار عالم اپنے ہاتھوں کو اس کے نیچے رکھ دیتا ہے، اپنے ہاتھوں پہ اس کو لیتا ہے۔ اتنے مقدس ہیں یتیم کے آنسو کہ زمین پہ نہیں خدا گرنے دیتے۔ بس اس کے بعد مولا امیر المومنین کو جب ضرب لگی، اس زخمی حالت میں کہ اتنا خون بہہ چکا ہے کہ علی کا رنگ زرد ہو چکا ہے، اس وقت جب اپنے حسنین کو وصیت فرما رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، اے میرے بچوں، میرے بعد یتیم گریہ نہ کہتے رہیں کہ علی کے بعد ہمیں کسی نے پوچھا نہیں۔ اس زخمی حالت میں بھی اپنے بچوں کو بار بار وصیت کریں کہ ان غریبوں کا خیال رکھنا، ان یتیموں کا خیال رکھنا۔ آخری واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر کے اس گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں
کہ مولا امیر المومنین ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی. دق الباب کیا، دستک دی تو اندر سے خاتون بولی کہ کون ہے؟ کہا کہ میں علی ہوں. کہا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں. کہا ان کا باپ؟ کہا نہیں، باپ ان کا مر چکا ہے، یہ یتیم ہے. میں نے چولہے کے اوپر ایک دیگچی میں پانی رکھ کے چڑھایا ہوا ہے تاکہ ان بچوں کو تسلی دوں کہ میں تمہارے لیے کھانا پکا رہی ہوں، لیکن بچے بھوک کی وجہ سے سو نہیں پا رہے ہیں. فرمایا کہ جب مولا امیر المومنین نے یہ سنا آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں. اس وقت فوراً گئے گھر کے اوپر اور فرمایا کہ اپنے گھر گئے اور مولا امیر المومنین نے ایک برتن اٹھایا، کچھ کھجوریں اٹھائیں، کچھ تھیلے اٹھائے، کچھ روغن اٹھایا، چاول اٹھائے، روٹی اٹھائی. اس کے بعد دوبارہ اس خاتون کے گھر پہ گئے، اسے اجازت دی اور داخل ہوئے. خود اپنے ہاتھوں سے امیر المومنین علیہ السلام نے کھانا پکایا اور اس کے بعد ان بچوں کو اپنے زانوں پر اٹھا کے دست سے شفقت پھیرا اور اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں نوالے ڈالے. نہ فقط یہ کہ علی نے ان یتیموں کا پیٹ بھرا بلکہ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ اور تبسم بھی لے کر. سب سے بڑی عبادت ہے یہ. کسی غریب، کسی مسکین، کسی یتیم کے لبوں پہ مسکراہٹ لانا اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کو آواز آئی بچوں کے رونے کی ضرب لگنے کے بعد تو امام حسن کو دیکھا، جاؤ جا کے دیکھو کیا ہے. مولا نے آگے بتایا، بابا کوفے کے بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں کوزے لیے، دودھ کے کوزے لیے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں آج ہم اپنا دودھ نہیں پئیں گے بلکہ علی کو پلائیں گے، جو ساری زندگی ہمیں آ کر دودھ پلاتا رہا اپنے ہاتھوں سے، آج ہم اس کو اپنا دودھ پلائیں گے. مولا امیر المومنین نے اپنے پورے درد کو ایک جملے میں بیان کیا، اپنی پوری زندگی کو ایک جملے میں خلاصہ کر دیا. بولا بیٹا حسن، ان یتیموں کو جا کے کہو کہ علی کو اب کسی دودھ کی ضرورت نہیں رہی ہے. پروردگار امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار اسلام مسلمین کو سر بلند فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، محرومین خصوصاً ہمارے محروم والدین اور لواحقین کی مغفرت فرما. پروردگارہ تمام مومنین کی روزی میں برکت عطا فرما. پروردگارہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. اور آخری دعا جو میری ہمیشہ ہے اور میں خاص طور پر آج کل اس کو بڑی دل سے مانگ رہا ہوں، پروردگارہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما. یہ جتنے بھی بے حیا، بے شرم جنہوں نے پچھلے 75 سال میں ہمیں اتنا غریب کر دیا، ہمیں بہکاری بنا دیا، ہمارے گلوں میں کشکول ڈال دی، ہماری عزتیں لوٹنا شروع ہو گئی، نہ ہمارے بچے محفوظ، نہ ہماری بچیاں محفوظ، نہ کسی کی جان محفوظ. پروردگارہ جنہوں نے بھی اس ملک کو اس مقام کے اوپر پہنچایا ہے، پروردگارہ تو ان کے ساتھ رحم سے پیش نہ. پروردگارہ ان کو ذلیل و رسوا فرما. اور آج بھی جو لوگ پیسے کے بلبوتے کے اوپر، طاقت کے بلبوتے کے اوپر، اپنے تعلقات کے بلبوتے کے اوپر 25 کروڑ عوام کی عزت سے کھیل رہے ہیں، پروردگار ان کی عزت نفس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پروردگارہ ان کو ذلیل و نابود فرما اور ان کے ہیلوں اور مکر کو ان کی طرف ہی پلٹا دے. پروردگارہ اس ملک کی حفاظت فرما. اور پروردگارہ ہمیں اپنے وطن عزیز کی کہ جس کی وجہ سے ہم عزت سے رہ رہے ہیں، عزت سے کھا رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں، پروردگارہ تو اس ملک کی عزت کی حفاظت فرما، اس کے وجود کی حفاظت فرما، اور جو بھی اس کا مخالف ہے اس کو ذلیل و نابود فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.